اور فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت، قوت اور بندھے ہوئے گھوڑے۔ جب تم عملی میدان میں اترو گے، تیاری کر لو گے، اسلامی فوج ایک مضبوط فوج بنے گی، مجاہدین کا ایک عظیم لشکر ہوگا، جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ مگر وہ اسلاف تھے تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ وہ توکل کے نام پر عمل سے رکتے نہیں تھے، اور تم توکل کے نام پر عمل سے رک جاتے ہو۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اول شرط تو یہ ہے کہ تم توکل کا ثبوت تو دو کہ ہاں تمہارا توکل ہے۔ ایک صحابی سفر کر کے آتا ہے، اپنے اونٹ سے اترتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اللہ پر توکل کر کے اپنے اونٹ کو مدینے میں آزاد چھوڑ دوں یا اس اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو، اپنے اونٹ کو باندھ لو، اللہ پر توکل کر لو، پہلے عمل کر لو۔ وہ شاعر کہتا ہے وَخُذَ وَلَاس اول بیاتا مکڑا کی گی چی دعا پس لمانزے کی گے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، حق و باطل کا معرکہ اول سے ہے، شروع دن سے ہے۔
ایک طرف تو شیطان ہے اور شیطان کے پجاری ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا نظام چاہنے والے ہیں، اسلام کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور شیطان کے پجاری شیطانی راستوں پر چلتے ہیں، اور ایمان والے قانون الہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ سبقت لے جائے، اور مومنین یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے اہل اسلام اہل ایمان سبقت لے جائے۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ جو جنگ سے بچ نکلے وہ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے۔ جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمیں عاجز نہ کر سکیں گے، اور فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت، قوت اور بندھے ہوئے گھوڑے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کافروں کے مقابلے میں ان سے لڑنے کے لیے تیار رہو اور تیاری کر لو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، تیاری کر لو ان کے لیے مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تم میں استطاعت ہو، طاقت ہو، من قوتٍ، قوت بنا لو، اپنی ایک مضبوط فوج بنا لو، مجاہدین کا ایک مضبوط لشکر بنا لو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے جو جہاد میں کام آتے ہو، یعنی جہاد کی تیاری تم کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، جہاد کے لیے مضبوط فوج تیار کرو۔ یہاں مسلمانوں کو واضح طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جب کہ تمہاری تحریک تصادم کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تو تم لوگ کیا کرو؟ اپنے وسائل کے مطابق مقدور بر فن حرب کی صلاحیت اور اہلیت، اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ جہاد کے لیے تیار رکھو۔ اگرچہ ایک مومن کو توکل صرف اللہ کی نصرت پر ہی کرنا چاہیے، مگر توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے اور امید رکھے کہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہی ہو جائے گا، کچھ نہ کرے، کچھ اقدام نہ کرے، اور اللہ نے چاہا تو فلسطین آزاد ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، تو معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہیں، تم عمل کے میدان میں تو اترو گے، عمل کر کے دکھاؤ گے، جب تم عملی میدان میں اترو گے، تیاری کر لو گے، اسلامی فوج ایک مضبوط فوج بنے گی، مجاہدین کا ایک عظیم لشکر ہوگا، جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ مگر وہ اسلاف تھے تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تمہارے اسلاف میدانوں میں نکلتے تھے، اللہ پر توکل کر کے تلوار اٹھا کر وہ میدان میں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ وہ توکل کے نام پر عمل سے رکتے نہیں تھے، اور تم توکل کے نام پر عمل سے رک جاتے ہو۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، لیکن اول شرط تو یہ ہے کہ تم توکل کا ثبوت تو دو کہ ہاں تمہارا توکل ہے۔
ایک صحابی سفر کر کے آتا ہے، اپنے اونٹ سے اترتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اللہ پر توکل کر کے اپنے اونٹ کو مدینے میں آزاد چھوڑ دوں یا اس اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے اونٹ کو باندھ لو، اللہ پر توکل کر لو۔ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو، پہلے عمل کر لو۔ وہ شاعر کہتا ہے وَخُذَ وَلَاس اول بیات مکڑا، وَخُذَ وَلَاس اول بیات مکڑا، کیگی چی دعا پس لمانزکی گے۔ پہلے عمل کر کے دکھاؤ۔ آپ جب دعا مانگتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد دعا۔ تو پہلے آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ دیوکار سامعین، توکل تو یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے تمام ممکنہ مادی اور تکنیکی وسائل مہیا رکھے جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت پر توکل کیا جائے۔ عزیز سامعین، اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنے دشمن کے خلاف بھرپور دفاعی صلاحیت حاصل کرنے کی حد الوسع کوشش کرنے کے حوالے سے بہت ہی واضح حکم دیا گیا ہے، اور تیاری کا یہ حکم ہر دور کے لیے ہے۔ دیوکار سامعین اکرام، آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے، جوہری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو یہ صلاحیت ملک و قوم کی قوت و طاقت کی علامت ہے، اور تمام عالم اسلام کی طرف سے پاکستان کے پاس ایک امانت بھی ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ اگر اس سلسلے میں کسی دباؤ کے تحت، کسی بھی قسم کی دباؤ کے تحت کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز کیا گیا تو یہ اللہ اور اللہ کے دین اور تمام عالم اسلام سے ایک طرح کی خیانت ہوگی۔ لہٰذا آج وقت کی یہ اہم ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہتے ہوئے اس سلسلے میں جرات مندانہ پالیسی اپنائے، تاکہ اس کے دشمنوں کے لیے ایٹمی ہتھیاروں، جوہری ہتھیاروں کی صورت میں قوت مزاحمت کا توازن قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایک قوت بنا لو، ایک مضبوط فوج، ایک لشکری جرار بنا لو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور باندھے ہوئے تیار گھوڑے۔ اس وقت گھوڑوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، خاص کر جہادی میدانوں میں۔ آج ٹینکوں اور جدید اسلحہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو یہ جنگی ساز و سامان تم تیار رکھو گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر وقت جنگ تو مطلوب نہیں ہے کہ ہر وقت جنگ ہو اور ہر وقت ہی کفار سے جنگ ہو۔ کبھی آپ کفار سے صلح بھی کر لیتے، لیکن ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا مطلوب ہے۔ اپنے اسلحوں سے اور اپنی دفاعی نظام سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان تو امن سے ہے، مسلمان امن چاہتا ہے، اور اس امن کے لیے وہ اپنی دفاع کا حق رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب تم یہ مضبوط مجاہدین کا لشکر بناؤ گے اور جہادی ساز و سامان سے لیس ہوگے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ اور فرمایا وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسروں کو بھی ڈرا سکو جو ان کے علاوہ ہے۔ ایک تو کفار ہے کہ کفار تم سے ڈریں گے، تم اس پر عمل پر، اس آیت پر عمل کرو گے تو کفار تم سے ڈریں گے، وہ کفار تمہارے شاعر کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ کہیں گے کہ مسلمان مضبوط ہیں، مسلمان متحد ہیں، وہ اپنے مسلمان کا حق پوچھ سکتے ہیں، لیکن آج جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، مسلمانوں کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ تم جہاد سے کبھی غافل نہ بنو گے اور جہادی ساز و سامان سے غافل نہ بنو گے، کیونکہ اس سے تمہاری ہیبت ہوگی دشمنوں پر، کافروں پر، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں
اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تم انہیں جانتے ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے ممالک کے دشمن ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے قبیلے کے دشمن ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے اسلامی شاعر کے دشمن ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں وآخرین، کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے۔ وہ آستینوں کے سام ہیں، تم انہیں نہیں جانتے۔ وہ بڑے منافق ہیں، وہ اسلام کے لبادے میں ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہے منافق، بظاہر ہے مسلمان لیکن دل ان کے کفار کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، لیکن ہاں اگر تم مضبوط ہوگے تو وہ بھی تم سے ڈریں گے۔ فرمایا اللہ یعلمہم، اللہ رب العالمین انہیں جانتا ہے۔ تو اگر تم جہاد کے لیے تیار رہو گے تو اس سے اللہ کے دشمن جو اس سرزمین پر ہیں وہ بھی تم سے ڈریں گے، تمہارے اپنے دشمن بھی ڈریں گے، اور منافقین جو در پردہ تمہاری تباہی اور بربادی کے در پہ رہتے ہیں، تمہاری نظروں سے تو وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما تنفقون، اور جو بھی تم خرچ کرو گے من شیئن، کسی بھی چیز سے، اپنا روپیہ پیسہ، اپنے زیورات، اپنی جائیدادیں خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اسلحہ خریدنا ہے، ساز و سامان فراہم کرنا ہے، گھوڑے تیار کرنے ہیں، جہادی ساز و سامان بنانے ہیں، اور تم نے راکٹ میزائل بنانے ہیں، تو اس سب کچھ کے لیے اخراجات تو ہوں گے، لہٰذا جنگی تیاری کے حکم کے ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی آ گیا، اس ضمانت کے ساتھ کہ جو کوئی جتنا اس سلسلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو اللہ کے وعدے کے مطابق پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور کسی کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ وقار سامعین اکرام، یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 36 اور 37 میں دیے گئے احکام کو ذہن میں دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اب تمہاری تاریخ کا وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے جہاں تمہارا جنگ کے لیے ممکن حد تک بھرپور تیاری کرنا اور بہتر سے بہتر اسلحہ حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، لہٰذا اب آگے بڑھو اور اس عظیم مقصد کے لیے دل کھول کر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کے بدلے 700 دینے کا وعدہ کر چکا ہے، بلکہ یہ بھی آخری حد نہیں، بلکہ جذبہ ایثار و خلوص جس قدر زیادہ ہوگا، جذبہ ایثار و خلوص جس قدر زیادہ ہوگا تو یہ اجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اپنا مال سینت سینت کر رکھنے کے بجائے چھپا چھپا کر اپنا مال روپیہ پیسہ محفوظ رکھنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو تاکہ دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام آ جائے اور آخرت میں تمہاری فلاح کا ضامن بن جائے۔ اور فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے بازو جھکا دے امن کے لیے، امن چاہے کہ ہم اب جنگ نہیں کریں گے، تو آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائے۔ اگر مخالف فریق صلح پر آمادہ نظر آئے تو آپ بھی امن کی خاطر مناسب شرائط پر ان سے صلح کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی آپ ان کی منفی چالوں سے، ان کی سازشوں سے فکر مند نہ ہو، اللہ پر توکل رکھے اور صلح کا جواب صلح سے ہی دے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں کہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ، تب بھی آپ گھبرائے نہیں۔ وہ کہیں کہ ہم صلح چاہتے ہیں لیکن ان کی یہ بات زبان کی حد تک ہو،
ان کے دل کچھ اور کہہ رہے ہوں کہ ہمارا کام صلح کرنا نہیں ہے بلکہ صلح کے نام پر ان کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ کفار کا کام تو ہے ہی دھوکہ دینا۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہے ہیں، معصوم بچوں پر، خواتین پر، جہاں بچے پانی پینے کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں پر بمباری، جہاں زخمی اسپتال میں جمع ہو رہے ہیں وہاں پر بمباری، جہاں نمازوں کے لیے مسجد میں جمع ہو رہے ہیں وہاں اوپر سے اپنے بمبار طیاروں سے دیکھ کر وہاں پر بمباری کر۔ لیکن اگر پھر بھی یہ زبان کی حد تک صلح کی طرف مائل ہو جائے تو آپ نے پھر صلح کرنا ہے۔ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، گویا ان کی سازشوں اور ریشہ دبانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ضمانت دی جا رہی ہے، اور فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی تو ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کو ایسے مخلص اور جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عطا کیے تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ ایسے صحابت، ایک جہادی موقع پر جب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے جہاد کے لیے تیار رہنے کا کہا تو صحابہ نے کیا کہا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، آپ جہاد کیجئے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا کریں گے۔ ہاں، ہم آپ سے پہلے جائیں گے، جہاں آپ کا حکم ہوگا وہاں ہم جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توکل اللہ پر رکھنا ہے، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے جہاد سے، جنگ سے غافل رہنا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام وَأَعِدُّوا لَهُم کے حکم کو خوب سمجھے تھے اور اس پر ان کا کما حق ہوا عمل تھا، اس لیے ہر میدان میں کامیاب تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو متحد فرمائے۔ اللہ رب العالمین کفار کو نیست و نابود فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصرہم بجنود الملائکہ، اللہم انصرہم بجنود الملائکہ، اللہم انصرہم کنصر یوم بدر، اللہم انصرہم کنصر یوم بدر، اللہم انصرہم واحفظہم، اللہم انزل السکینہ فی قلوبہم، اللہم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم، اللهم اشدد وطأتك على اليهود، آمين يا رب العالمين۔